اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ذکر۔ پھر لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کچھ لوگ ان میں سے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں نار جہنم کے عذاب سے بچا۔ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں میں، تو جس نے جانے کی جلدی کی 2 دن میں اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے دیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے جو پرہیزگار ہو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور آدمیوں میں سے کوئی وہ ہے کہ اچھی لگتی ہے آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، اور وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ پیٹھ پھیرے تو دوڑتا پھرے زمین میں کہ اس میں فساد پھیلائے اور ہلاک کرے کھیتی اور جانوروں کو، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو غرور اسے آمادہ کر دیتا ہے گناہ پر، تو اسے جہنم کافی ہے اور ضرور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور آدمیوں میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے، اور اللہ بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم اس کے بعد بھی پھسلنے لگو تو تمہارے پاس روشن دلیلیں آ گئیں، تو تم جان لو کہ بے شک اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں اور عذاب کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں اور کام تمام ہو جائے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اولاد یعقوب سے پوچھئے ہم نے ان کو کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ خوشنما کر دی گئی کافروں کے لیے دنیاوی زندگی، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا۔ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ ان کافروں سے قیامت کے دن بالا تر ہوں گے، اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہے بے حساب۔ سب لوگ ایک امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اس چیز میں فیصلہ کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جنہیں کتابیں دی گئیں۔ انہوں نے یہ اختلاف آپس کی سرکشی کی بنا پر اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس بات کی رہنمائی کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر گئے؟ انہیں سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ کہا رسول نے اور اس کے ساتھ ایمان والوں نے کب آئے گی اللہ کی مدد؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ اے محبوب فرما دیجئے حسن سلوک کے طور پر تم جو مال بھی خرچ کرو تو وہ ماں باپ، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کا حق ہے، اور تم جو نیکی کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں قتال تم پر فرض کیا گیا، اور وہ طبعاً تمہارے لیے شاق ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو شاق سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے ماہ حرام میں قتال کے متعلق حکم پوچھتے ہیں، فرما دیجئے اس میں قتال بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ اور مسجد حرام سے کفر کرنا اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اور ان کے کفر کا فساد قتل سے زیادہ سخت ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے لوٹا دیں اگر قوت پائیں،
اور تم میں سے جو مرتد ہو جائے اپنے دین سے، پھر وہ کافر ہونے کی حالت میں مر جائے، تو ان لوگوں کے اچھے عمل ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور وہ دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ فرما دیں جو آسان ہو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ دنیا اور آخرت کے کاموں میں اور آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے ان کی اصلاح بہتر ہے، اور اگر ان کی بھلائی کے لیے خرچ میں تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور سختی میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور بے شک ایمان والی باندی بہتر ہے آزاد مشرکہ سے اگر وہ تمہیں اچھی لگے۔ اور شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں ایمان والی عورتوں کو نہ دو یہاں تک کہ وہ مشرک ایمان لے آئیں، اور بے شک مومن غلام شرک کرنے والے آزاد سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ وہ نارے جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور پوچھتے ہیں آپ سے حیض کا حکم، فرما دیجئے وہ گندگی ہے، پس الگ رہو عورتوں سے حالت حیض میں، اور ان سے قربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور پسند کرتا ہے خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں گویا کھیتیاں ہیں تمہارے لیے، تو آؤ اپنی کھیتی میں جیسے چاہو، اور نیکی اپنے لیے آگے بھیجتے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے بہانہ نہ بناؤ کہ نیکی کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے قسم کھا بیٹھو، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا تمہاری بے ارادہ قسموں پر، لیکن تمہارا مواخذہ فرمائے گا ان قسموں پر جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت حلم والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، مہلت ہے 4 مہینے کی، بس اگر اس مدت میں وہ رجوع کریں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا طلاق کا تو بے شک اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور طلاق پانے والی عورتیں روکے رکھیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا، اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ اور قیامت کے دن پر۔ اور رجعی طلاق پانے والی عورتوں کے خاوند حقدار ہیں اس مدت میں انہیں لوٹانے کے، اگر وہ حسن سلوک کے ساتھ رہنا چاہیں، اور عورتوں کے لیے بھی ایسا ہی حق ہے جیسے مردوں کا ان پر حق ہے، دستور شرع کے موافق، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ طلاق رجعی 2 بار ہے، پھر عدت میں حسن سلوک کے ساتھ روک لینا ہے، یا عدت پوری کرنے کے لیے احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے جو کچھ مہر عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس کر لو، مگر جب دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو عورت نے شوہر سے خلاصی پانے کا بدلہ دیا۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے آگے بڑھ جائیں تو وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر اسے تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد اس کے لیے حلال نہیں، یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ عدت کے بعد نکاح کر کے آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ سمجھیں کہ اللہ کی حدودوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ بیان فرماتا ہے،
ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو رجعی طلاق دو پھر وہ اپنی عدت پوری ہونے کو پہنچے تو انہیں اچھے دستور کے ساتھ اپنے نکاح میں روک لو یا بھلائی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اور وہ چیز جو اللہ نے تم پر اتاری کتاب اور حکمت سے، تمہیں اس کے ساتھ نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو تو نہ روکو انہیں اس بات سے کہ وہ نکاح کریں اپنے انہی شوہروں سے جبکہ وہ آپس میں دستور شرع کے موافق رضامند ہو جائیں۔ اس حکم سے نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ اور قیامت کے دن پر۔ یہ نصیحت قبول کرنا تمہارے لیے زیادہ صاف ستھرا ہے اور پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔